معاشرے پہ نگاہ دوڑائی جائے تو انسانیت پھر اسی راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ پیارے حبیب کا درس بھلا دیا انسانیت نے، جس پیارے حبیب نے بچوں کو درس دیتے ہوئے، جوانوں کو درس دیتے ہوئے ماں باپ کی عزت کے بارے میں کہا تھا، یہ باپ تیرے لیے، یہ ماں باپ تیرے لیے یا تو جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ ہے۔ جہاد پہ جانے والا آیا تھا، آپ نے کہا تھا کس حال میں آئے ہو؟ کہا بابا بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے۔ کہا ان کے قدموں میں رہ کے ان کی خدمت کر، اللہ تجھے اتنا ہی اجر عطا فرما دے گا۔ انسانیت بھلا گئی پیارے حبیب علیہ السلام کے ان پیارے دروس کو، اور راہ اعتدال سے ہٹتی ہوئی، پھر نہ خالق کو یاد رکھا نہ مالک کو یاد رکھا، گمراہیوں میں ڈوب گئے، افراط و تفریط کے شکار ہو گئے۔ وہ پیارے حبیب جس نے اللہ کا خالص تعارف کروایا تھا، وہ پیارے حبیب جس نے انسانوں کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکایا تھا، آج انسانیت پھر اپنے اللہ کو بھلا بیٹھی، وہ خالق و مالک کے تعارف کو بھلا بیٹھی، وہ بھول گئی وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ جو الہ برحق ہے، اس کو بھلا دیا۔ کسی نے کسی کو الہ بنا لیا، کسی نے کسی کو الہ بنا لیا۔ کوئی پھر قبروں پہ آ کے سجدہ ریز ہو گیا، کوئی اپنے ہاتھوں سے مرنے کے بعد، اپنے ہاتھوں سے غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد، کندھوں پہ اٹھانے کے بعد، قبرستان میں لانے کے بعد، منو مٹی کے نیچے دبانے کے بعد، اور اس جگہ سے پیچھے ہٹ کے 2 قدم کھڑے ہونے کے بعد پھر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہاں تک تو یہ مجبور تھا، غسل نہیں کر سکتا تھا، استنجا نہیں کر سکتا تھا، کفن نہیں پہن سکتا تھا، چل کے قبرستان نہیں جا سکتا تھا، لیکن معرفت کی آنکھ سے اگر دیکھو یہ اتنا مجبور، جو ہی قبر کے اندر گیا اب اس کی ساری قوتیں بحال ہو کے 4 گنا ہو گئی ہیں۔ یہ بیٹا بھی دے سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے، رزق بھی دے سکتا ہے، شفا بھی دے سکتا ہے، یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جہاں چاہتا ہے آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، ساری قوتیں اس کے پاس ہے۔ اس لیے آؤ اور اس کے در پہ کھڑے ہو کے آواز لگاؤ، بابا جی اب تک تیرے ساتھ ہم نے بھلی کی ہے، اب تو ہمارے ساتھ بھلی کرنا۔ بھائی نعرے چھوڑ دے، نعرے چھوڑ دے میری پیارے بھائیو، اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، تھوڑی سی گفتگو کرنے کا موقع دیجئے۔ نعرہ لگانا ہے تو ایمان کا نعرہ لگائیے، ان قبروں پہ پڑی ہوئی پیشانیوں کو اٹھائیے، ان کو درس دیجئے کہ تمہارے رسول محمد کریم نے رب کی وحدانیت کے لیے طائف میں پتھر کھائے تھے، تمہارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس جرم میں میرے رسول کی بیٹیوں کو طلاق ملی تھی، اس جرم میں میرے رسول کے کندھوں پہ اوجڑی پھینکی گئی تھی، اس جرم میں میرے رسول کے دندان کو شہید کیا گیا تھا، اس جرم میں میرے رسول کو مکے سے نکالا گیا تھا۔ اگر اٹھنا ہے اس توحید کے ولولے کو لے کے اٹھیے، اس دھرتی پہ پھر انسانیت راہ اعتدال سے ہٹ کر قبروں کی پوجا پہ آ چکی ہے، بزرگوں کی پوجا پہ گر چکی ہے، پیشانیاں جھک رہی ہے بزرگوں میں، باپوں کے قدموں میں، حضرتوں کے قدموں میں۔ کوئی یہاں پہ یہ نہ سمجھے ہم بزرگوں کی توہین کرنے والے، رب محمد کی قسم جتنا بزرگوں کا ادب ہم کرتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم منہج اہل الحدیث کے وارث ہیں، ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور راہ اعتدال ہمیں محمد کریم کے فرامین سے ملی ہے۔ سب کا ادب کرو، سب کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، بچوں کا احترام کرو، عورتوں کا احترام کرو، مسافروں کا احترام کرو، ارے پرندوں کا احترام کرو، لیکن اگر گردن جھکے گی تو انسانیت کے رب کے سامنے جھکے گی۔ اگر تکلیف میں پکارا جائے گا تو عرش والے اللہ کو پکارا جائے گا، اگر مدد مانگی جائے گی تو اللہ سے مانگی جائے گی۔ نہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کی صفات کا شریک بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کی عبادت کے شریک بنایا جا سکتا ہے۔ نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ یہ کہنے والوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، تم نے محمد کریم کے راہ اعتدال کو چھوڑ کر پیارے حبیب کو اٹھایا اور اللہ کا نور کا ٹکڑا بنا دیا، اللہ کا پارٹنر بنا دیا۔ نہیں، یہ اعتدال نہیں ہے، اعتدال یہ ہے کہ آئیے منہج اہل حدیث پہ اکٹھے ہو جائیے۔ جس طرح میرے شیخ ابھی فرما رہے تھے، رب نے 2 ہاتھ دیے ہیں، مصطفیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں، ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہے۔ رب نے نہ تیسرا ہاتھ دیا ہے، نہ محمد نے تیسری چیز دی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کا یہ منہج
याद रखिए अपनी आंखों के सामने इंसानियत मोहताज हो चुकी है कि वो राहे इत्दाल से हट गई। उन्होंने प्यारे नबी की दी हुई दावत तौहीद को भुला दिया, प्यारे नबी के दिए हुए पैगाम इत्तबा रिसालत को भुला दिया। कोई उठा अपने बुजुर्ग का नाम लेकर, कोई उठा अपने पीर का नाम लेकर, कोई उठा अपने इमाम का नाम लेकर, किसने कहा मेरे फिरके में आ जाओ, किसी ने कहा मेरे फिरके में आ जाओ, और भूल गए कि मोहम्मद करीम ने फरमाया था पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी इल्ला मन अबा, सिवाय उसके जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। पूछा गया वो बदनसीब कौन सा है जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? जो जन्नत में जाना नहीं चाहता वो बदनसीब कौन है? सवाल हो रहा है आपके आका से, सवाल हो रहा है आपके रसूल से, सवाल हो रहा है आपकी कायनात की अजीज तरीन हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। प्यारे हबीब उस नामुराद का नाम तो बता दीजिए जो जन्नत में नहीं जाना चाहता। फरमाया सुनो, मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फकद अबा। अगर जन्नत में जाने वाले का नाम सुनना चाहते हो, जो मुहम्मदी बन गया वो जन्नती बन गया, जिसने मोहम्मद को छोड़ दिया उसने जन्नत को छोड़ दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम की सीरत जरूरत है आज तारुफ करवाया जाए। लोग अपनों का तारुफ करवाते हैं जिनके आखिरत के बारे में मेरे और आपके पास कोई गारंटी नहीं, उनका तारुफ करवाते हैं, उनकी तरफ लोगों को बुलाते हैं, आओ फला को पकड़ो, फला को पकड़ो। हम कहते हैं फला की भी इज्जत करो, फला की भी इज्जत करो, उसका भी अदब करो, उसका भी एहतराम करो, औलिया का एहतराम, अंबिया का एहतराम, बुजुर्गान दीन का एहतराम। लेकिन सुनो, एक हस्ती है जो ऐलान कर रही है, वो कह रही है जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा कोई और जन्नत में नहीं जा सकता। नामे नामी इसमें गरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंसानियत फिर हट गई उस रास्ते से। आइए जरूरत है इंसानियत को तारुफ करवाएं। फातिमा के बाबा का तारुफ, हसन हुसैन के नाना का तारुफ, आयशा के सरताज का तारुफ रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उनका तारुफ करवाएं, उन्हें बुलाएं प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम की तरफ के आओ। एक हस्ती की सीरत इंसानियत को गुमराही से निकाल सकती है। औरतों के हकूक की वारिस बनेगी तो ये हस्ती, बच्चों के हकूक की वारिस बनेगी तो ये हस्ती, गुलामों के हकूक की वारिस है तो ये हस्ती है जिसकी सीरत में हर किसी के लिए नूर का मीनारा है। जो इसका बन गया वो रब का बन गया, जो इसका ना बना रब उसका ना बना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी यहबिबकुमुल्लाह। में बहुत हैं जो अल्लाह से प्यार करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है जो मोहम्मद से प्यार करेगा मैं उससे प्यार करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे हबीब के प्यारे प्यारे नाम। आइए सही मुस्लिम की ये रिवायत सुनिए। आपने फरमाया अना मोहम्मद व अना अहमद وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي। मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब का नाम आए तो मोहब्बत से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप एक मर्तबा कहोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मौला व मालिक आप पे 10 रहमतों का नुज़ूल फरमा देगा, आपके 10 दर्जात को बुलंद कर देगा, आपके गुनाहों को माफ़ करने का रास्ता खुल जाएगा। जब सुने मोहम्मद तो कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब का नाम मोहम्मद, प्यारे हबीब का नाम अहमद, प्यारे हबीब का नाम माही, जिससे अल्लाह ने सारा कुफर मिटा दिया। पूरी दुनिया का कुफर मिटा तो मोहम्मद के नूर से मिटा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हिदायत बन के आए, चमकते हुए चराग बन के, सूरज बन के। ऐसा सूरज, आसमान का सूरज गरूब हो जाता है, प्यारे हबीब के हिदायत के नूर वाला सूरज गरूब, उसने अंधेरों को मिटाया। प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नामों में से सही मुस्लिम में सैयदना अबू मूसा से रिवायत है, आपका नाम नबी तौबा, आपका नाम नबी रहमा, आप रहमतों भरे नबी थे। चींटियों के एक बिल को देखा किसी ने जलाया हुआ, नाराज हो गए, शदीद गुस्से में आ गए, अल्लाह की लानत हो, किसने आग से जलाया है? नबी रहमा, जिसकी सीरत को ना हमने याद रखा ना गैरों तक पहुंचाया। अगर हम उस पैगाम को, उस सीरत को, आपके दरस को, आपकी जिंदगी को आगे फैलाने वाले होते, कायनात में कुफर बाकी ना रहता। वो जिसके चेहरे को देखकर कहने वाले ने कहा था अल्लाह की कसम ये चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। वो जिसकी रहमतों का क्या कहना, चिड़िया के बच्चे उठा लिए सफर के अंदर,
اس کو پتہ لگا کہ رحمت للعالمین بھی موجود ہے، آ کے پر مارتی ہے زمین پر، محمد کریم کے سامنے روتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اس چڑیا کو اس کے بچوں میں کس نے دکھ دیا ہے؟ لوٹا دو اس کے گھونسلے میں اس کے بچوں کو۔ ارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑیا کا رونا برداشت نہ کر سکے، وہ انسانیت کو گمراہ ہوتے ہوئے کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے آپ نبی الرحمہ ہیں۔ باغ میں پہنچتے ہیں، اونٹ دیکھتا ہے رحمت للعالمین آئے ہیں، آتا ہے آپ کے قدموں میں سر رکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پیارے حبیب کہتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں۔ کہا یہ اونٹ رحمت للعالمین کو شکایت لگا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ وہ رحمتوں بھرے نبی، آج انسانیت بھلا گئی اس رحمتوں بھرے نبی کو۔ آئیے اس کی طرف لوٹیے، اس کی سیرت کو یاد کیجئے، جس کے بارے میں مالک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میں نے پوری انسانیت کی طرف اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا ہے، بشیر بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر۔ خوشخبری دی پیارے نبی نے، آپ نے فرمایا جو اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ خوشخبری دی میرے پیارے حبیب نے، جنت میں جانے کے راستے بتائے میرے رسول علیہ السلام نے۔ آپ ڈرانے والے کہ اگر تم باز نہ آئے، غیر اللہ کی پوجا سے باز نہ آئے، غیر اللہ کی عبادت سے باز نہ آئے، غیروں کو اللہ کا شریک بنانے سے باز نہ آئے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر بنانے سے باز نہ آئے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے، کیونکہ اللہ نے ہر گناہ کو معاف کر دینا ہے، وہ کرنے پہ قادر ہے، کر سکتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میں نے شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ انسان اپنی عزت اور غیرت میں کسی کی پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتا، مولا کسی کی شراکت کیسے برداشت کرے؟ مثال دے دوں، کوئی انسان ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو اس سے کہے کہ جی مجھے آپ کا رشتہ قبول ہے ایک شرط کے ساتھ، ہر مہینے ایک دن کی چھٹی سابقہ منگیتر کے پاس جانا ہے، قبول کرو گے؟ یہ ملیونیر ہو قبول کرو گے؟ ارے یہ جنت کی حور ہو تو قبول کرو گے؟ پٹھان ہوگا تو کیا جو ادھر جاؤ، مر جاؤ، ضرورت نہیں ہے تمہارا، جاؤ۔ جس کے پاس ایک دن کے لیے جاتا ہے ماڑا اس کا میں ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر مر جاؤ۔ ہم نہیں کرتا ایسی سے شادی۔ ہماری بیوی اور کسی اور کے پاس جائے، اللہ کے لیے اعلی مثال، آپ اپنی بیوی کی عزت میں کسی اور کی شراکت نہ برداشت کریں۔ اے میرے زندہ رب کو چھوڑ کر یا علی مدد کہنے والے، اے میرے زندہ مولا و مالک و داتا کو چھوڑ کر قبروں میں دفن ہونے والوں بزرگوں کو داتا کہنے والے، اے میرے زندہ خالق و مالک سے منہ موڑ کر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے۔ اگر نہ دینے والا ہوتا تو وہ ایک مولا ہے، اگر وہ نہ دے تو کوئی اور دے۔ کیا اللہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت برداشت کرے گا؟ کتنی آسانی سے کتنے کفر کے جملوں کو تم نے تقدس قوالی کے اندر چھپا دیا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ چھوٹا سا سوال عقل مندوں سے، جب خواجہ دنیا پہ نہیں تھے، جب خواجہ کنوارے تھے، جب خواجہ پیدا نہیں ہوئے تھے، جب خواجہ کا ابا، دادا، پردادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، گرینڈ فادر دنیا پہ آیا ہی نہیں تھا، دنیا روٹی کس کی کھا کے سوتی تھی؟ کون کھلاتا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے مولا نے سب سے پہلے اپنے کلام حکیم میں لوگوں کی روٹی کا مسئلہ حل کیا کہ ٹینشن نہ لینا، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، پالن ہار، روٹی کھلانے والا، رزق دینے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مکڑا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ میرے رسول کی اس سیرت کو، اس صورت کو، اس مبارک ہستی کے ذکر کو اپنے سامنے رکھنا، پھر پیارے نبی کو چھوڑ کے غیروں کے دروں پہ جھکنے والوں دیکھنا ایسا کہیں اور ہے۔ اور جماعت اہل حدیث کے ادنا سے خادم اور طالب علم کے جملے کو یاد رکھنا، محمد جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اعتدال کی دعوت دینے والے ہیں، ہم انسانیت کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر رحمان کے سامنے جھکانے کی دعوت دینے والے، ہم محمد کریم کے دروازے سے منہ موڑنے والوں کو کہنے والے آؤ، لوٹو،
نظر تو کر کے دیکھو میرے آقا کی مبارک سیرت پہ، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ پیارے حبیب کے در سے دور نہیں رہ سکتا۔ دور اسی وقت تک ہو جب تک تم نے پیارے حبیب کی سیرت کو سنا نہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پیارے